بارش برسے، اس موسلادھار بارش برسنے کی وجہ سے جتنی مٹی اوپر آئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بہہ جائے، نیچے سے چٹیل وہ جو ایک چٹان ہے بالکل صاف ستھری ہو کر نکل آئے۔ فرمایا فترکہ صلدا، جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں، اللہ کی توحید پر بھی ایمان نہیں، وہ اس پتھر کی طرح ہو جائے گا۔ پتھر کے اوپر مٹی ہے، اوپر کچھ اگ رہا ہے، بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے، لیکن جب تیز بارش آتی ہے تو اس کے اوپر ساری مٹی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر اے بندہ تیرے اندر اخلاص نہیں ہوگا، تیرے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، جس طرح وہ پتھر اوپر بارش برسنے کی وجہ سے بالکل صاف ہو گیا ہے، اسی طرح جب قیامت کے دن تو سامنے آئے گا اس پتھر کی طرح بالکل صاف ہوا ہوگا، تیرے پلے بھی ثواب اور نیکیاں کوئی نہیں ہوگی، بالکل تو خالی ہاتھ، سکھڑے ہاتھوں سے سکھڑے ہاتھ، خالی ہاتھ، تیرے پلے کچھ نہیں۔ لہذا اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا ہے، اس طرح خرچ کرنا ہے کہ ریاکاری نہ بنے، اس طرح مال خرچ کرنا ہے کہ دکھلاوا نہ بنے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا دور، تو ہم نے کوئی چیز اللہ کے راستے کے اندر دینی ہو تو دیتے وقت، شاپر پکڑاتے وقت، بیگ دیتے وقت، چینی کے 2 کلو دیتے وقت بھی ہم اپنی تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، اور ایک 50 والی چیز 4 بندے مل کر ایک کو دے رہے ہیں اور 7 تصویریں بنوا رہے ہیں، دکھلاوا نہیں کرنا۔ فرمایا اتنی پوشیدگی کے ساتھ دو، اتنی پوشیدگی کے ساتھ دو کہ دینے والے ہاتھ کو پتا ہو، جو دوسرا آپ کا ہاتھ ہے اس کو بھی پتا نہ ہو، یعنی ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتا، بندے سے چھپ تو سکتا نہیں ہے نا، لیکن پوشیدگی اتنی ہونی چاہیے۔ ہاں آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، رات کے وقت اندھیرے کے اندر منہ چھپا کر جائیں، دروازے پر دستک دیں، جو آپ نے سامان تیار کر رکھا ہے اس کے پاس رکھ کر آگے بڑھ جائیں، اس طرح دیں۔ کیا غربا کی عزت نفس نہیں ہے؟ عزت نفس ہے، ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو احباب یاد رکھیے گا، غربا، مساکین، فقراء، ان کو جب دینے لگے تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، ان کو خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ان کو دینا ہے۔ اور نمبر 2، دیتے وقت ریاکاری نہ ہو، اگر دیتے وقت ریاکاری ہوگی تو پھر تمہارا کوئی دیا ہوا عمل قابل قبول، اور ریاکاری جو ہے نا، ریاکاری ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر آ گئی نا تو اس کا وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ جائے، دروازے پر دستک دے، اس کی مدد کر کے آگے بڑھ جائے، اپنا نام تک نہ بتائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بوڑھی کے گھر جاتے تھے، اس کے گھر کی صفائی، اس کے گھر کے اندر پانی، سب کچھ انتظام کر کے آتے، اپنا نام تک نہیں بتاتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، اس طرح کسی کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی مدد ہم کریں گے تو یہ ہمارا عمل ریاکاری سے پاک ہوگا۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اگر ریاکاری ہوگی، اگر دکھلاوا مقصود ہوگا، اگر اللہ کی توحید پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تو پھر بندہ دیتا رہا، دیتا رہا، دیتا رہا،
قیامت کے دن وہ اس طرح خالی ہوگا، اس طرح خالی ہوگا، اس طرح صاف ہوگا جس طرح پتھر کے اوپر مٹی جم جائے، اوپر تیز بارش برسے، تیز بارش برسنے کی وجہ سے وہ مٹی ساری وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، جس طرح پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر ریاکاری سے دینے والا، اس کو بھی کوئی عمل، اس کو بھی کوئی ثواب اور کوئی نیکی نہیں ملے گی، بالکل صاف ہو کر خالی ہاتھ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ کوئی نیکی کمانے کے اوپر اب قادر نہیں رہے گا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور قیامت کے میں اللہ پاک کافر قوم کو جنت کی ہدایت نہیں دیں گے، یعنی جنت کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ لہذا اپنے صدقات، اپنی خیرات اور اللہ کے راستے کے اندر جو دینے والا آپ کا مال ہے اس کو بغیر ریاکاری کے دو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ اب جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں اور بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے جو مال دیتے ہیں، اور کیوں دیتے ہیں؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کچھ ملے گا، ان کی مثال کیسے ہے، اللہ پاک یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، اور مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا اور رضامندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اللہ کی رضامندگی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دینے کے اوپر اپنے دلوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اندر وہ اپنے دل کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے بعد دل کے اندر ملال نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں دے دیا، ان کے دلوں کے اندر ملال نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط کر کے اپنے دلوں کو وہ اللہ کے راستے کے اندر مال دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی، اشارہ سمجھیے، کبھی کبھی تو وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیتے ہیں، سارے کا سارا مال میرے محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی وہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیتے ہیں، اور کوئی تو اٹھ کر اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول میری طرف سے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے قبول کیجئے گا۔ پھر فرماتے ہیں 300 اور اونٹ سامان سے لدے ہوئے، 300 اور اونٹ سامان سے لدے ہوئے، پھر فرماتے ہیں 100 گھوڑا سامان سے لدا ہوا، پھر فرماتے ہیں اب میرے پاس یہ شرفیاں ہیں، وہ لا کر اپنے محبوب پیغمبر کی جھولی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر محبوب پیغمبر کی زبان مبارک بھی حرکت کے اندر آتی ہے، اور محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان، اے عثمان، ما ضر عثمان، تو نے جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر دیا، 300 اونٹ
پھر 300 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پھر 100 گھوڑے، پھر اشرفیاں دینار درم، یہ تو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر دیا۔ اے عثمان تیرے سے رب راضی ہو گیا ہے، اور اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل ہو اس کے اوپر کوئی مواخذہ اور کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ عثمان تیرے عمل کو ہم نے اتنا قبول کر دیا ہے، اتنا قبول کر دیا ہے، اگر تیرے سے کہیں بھول کر غلطی ہو بھی گئی تو ہم اس کو نیکی کے اندر بدل دیں گے۔ اب صاحب ابھی کیا فرما رہے تھے اندر؟ صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، غلطیاں خطائیں لغزشات ان سے ہو جاتی ہیں لیکن محفوظ ہوتے ہیں، اس سے محفوظ ہوتے ہیں، تنقید سے محفوظ ہوتے ہیں۔ میں اور آپ ہم چھوٹوں کے اوپر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بڑوں کے اوپر تنقید کریں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان مبارک اور مقدس ہستیوں کے اوپر تنقید کریں، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے 11ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی رضا کی اعلان ان کے لیے کر دی، وَرَضُوا عَنْ، اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ بھائی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ، تسی تو میں بچ کے کیا دیں خواہ ہم کیا ہیں؟ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی، تو ماما تو بھی چکے لونا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو اپنا تعارف کروا، تو ہے کون؟ یہ تو وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر کی زیارتیں کی ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کے اندر دیا، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر کی پیشانی کے اوپر بوسے دیے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مل کر میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہجرتیں کی ہیں، یہ تو وہ ہستیاں جن نے میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ مل کر بدر و احد کے اندر شرکت کی ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر کے سامنے ڈھال کے طور پر اپنے ہاتھوں کو کر دیا ہے، اور یہ تو وہ ہستیاں، آخری جملہ سبق پر آ رہا ہوں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا فداک ابی و امی، ایسا تیرے لیے میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ارمی یا سعد، سعد یہ تیر پکڑو اور دشمنوں کو مارو، فداک ابی و امی، تیرے اوپر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مور نبوت کے بوسے لیے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی کمر پر مہر نبوت تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، مہر نبوت کے بوسے لیے۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر کی طرف سے سلامتی کی دعائیں لی ہیں۔ اب ان کے اوپر میں تنقید کرتا ہوا، میں انگلی اٹھاتا ہوا ججتا ہوں؟ میں ڈھکتا ہے؟ مجھے یہ بات ججتی ہے، زیب دیتی ہے، میں کہاں وہ کہاں، میرا تو شمار ہی کسی میں نہیں ہے، اور ان کی طرف سے رب کے پیغام آتے ہیں، رب کے سلام ان کی طرف آتے ہیں،
میری اور ان کی آپس کے اندر نسبتیں برابری ممکن ہے ہی نہیں، لہذا مجھے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کی طرف انگلی اٹھائیں۔ اگر ہم آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں تو تھوکا ہمارے اللہ اللہ۔ فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے دلوں کو مضبوط کر کے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے وقت ان کے دل کے اندر ملال نہیں ہوتا۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ان کے اخلاص کی مثال جنت بربوۃ، ایسا باغ بربوۃ کہ جس کی ہوا بھی بڑی لطیف ہے، بڑی بہترین ہے۔ اصابها وابل، اس کو پہنچا ہے پانی، اس کو تیز بارش پہنچتی ہے، بارش کا پانی اس تک پہنچتا ہے۔ فآتت اکلها ضعفین، بارش کا پانی پہنچنے کی وجہ سے اس کی فصل دگنی ہو جاتی ہے، بسبب لطافت ہوا و عمدگی زمین، زمین کے عمدہ ہونے کی وجہ سے اور اچھی ہوا کے پہنچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو فصل ہوتا ہے ضعفین، دگنا ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر وہاں پر تیز بارش نہ پہنچ سکے تو ہلکی بارش اور معمولی سی بارش بھی وہاں تک پہنچ جائے نا تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں صبح کے وقت پڑی ہوئی جو شبنم ہوتی ہے، وہ شبنم کے قطرے بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اللہ، جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں، پھر اس کو کھولتا ہوں مثال کو۔ اللہ پاک ہمارے ہاں اپنے ہمارے قلیل اعمال جو اخلاص کے ساتھ ہم سر انجام دیتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا مال دیا، کتنا دیا، نہیں، بلکہ اللہ پاک اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ دینے والے کے دل کے اندر اخلاص کتنا تھا۔ یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو کوئی نیکی نہیں، اور اخلاص ہے تو کھجور کا ایک دانہ بھی ہو تو پہاڑ، وہ بھی سونے کا، اور پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اخلاص ہو تو۔ میرا خیال ہے یہ مثال مکمل کر لیں، اگرچہ آج بالکل گلا نہیں ٹھیک چل رہا، لیکن یہ مثال تھوڑی سی بیان کر لیتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہاں پر ایک بندے کی مثال بیان کی جا رہی ہے جس کے پاس ایک باغ ہے، اس کے اوپر بڑھاپا آ گیا، جوانی کے اندر تو اس کو بڑا ناز کہ میرے پاس یہ باغ ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہاں سے مجھے کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے۔ اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آنے کے ساتھ ساتھ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد بھی ہے، ضعفاء، اولاد بھی کمزور ہے، کمانے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تین باتیں ہو گئی، خود بوڑھا، اولاد
اور اولاد بھی کمزور، اولاد کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ان کا گزر بسر اس باغ کے اوپر ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، آندھی آئی، فِيهِ نَارٌ، اس کے اندر آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے وہ سارے کا سارا باغ جلا کر رکھ دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ پاک وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح کے نظائر دکھلاؤں گا، اس طرح کی نشانیاں تمہیں کھول کھول کر دکھاؤں گا۔ لعلکم تتفکرون، کیوں دکھاؤں گا؟ تاکہ تم ان کے اوپر غور و فکر کرو اور تم ان سے سبق حاصل کرو۔ اب اس مثال کو حل کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی، اولاد اور اولاد بھی کمزور، ان کا گزر بسر کس کے اوپر ہے؟ باغ کے اوپر ہے۔ آگ آتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ فرمایا اسی طرح ایک بندہ قیامت کے دن اللہ پاک کے پاس آئے گا، اس نے صرف نیکیاں کر رکھی ہوں گی، مال خرچ کر رکھا ہوگا، لیکن وہ مال خرچ جو اس نے کیا ہوگا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہوگا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے مال خرچ کیا۔ اب وہ اللہ کے پاس آ پہنچا، بڑھاپے سے مراد موت ہے، بڑھاپے سے مراد موت ہے۔ اور جوانی کے اندر بندے کا باغ ضائع ہو جائے، بندہ دوبارہ محنت کر کے لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر ضائع ہو جائے تو پھر اب وہ دوبارہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے پاس اولاد ہو، ذریۃ اولاد ہو، اگر بندہ اکیلا ہو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اولاد ہو تو پھر گزارا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ اولاد چلے، اولاد ہو، مال دولت والی ہو، پھر تو کیا ہی کہنے۔ فرمایا اولاد بھی ایسی ضعفاء، کمزور ہے، کمزور اولاد، محتاج ہے، تو اب فرمایا اب تو اس کے پاس مزید مشکلات۔ فرمایا قیامت کے دن اسی طرح بندہ آئے گا، موت اس کے اوپر آ جائے گی، مر چکا ہوگا، جتنی نیکیاں اس نے کمانی تھی وہ دنیا کے اندر کما چکا ہے، اب اس کی دوبارہ وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ جب واپسی کوئی نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے خرچ کر دیا، اللہ کے راستے کے اندر دے دیا، اب دوبارہ واپس جا کر وہ کما سکتا نہیں۔ اب اس کا جو کچھ دیا ہوا ہے آگ آئے گی، سب کچھ راکھ کر کے رکھ دے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ہم اس طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تم نے جو کچھ بھی اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جو کچھ بھی اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ جو ہے اس کے مطابق تم نے دینا ہے۔ اگر طریقے مصطفیٰ نہ ہو اور اگر تم دے رہے ہو لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو وہ تمہارا عمل دیا ہوا کوئی مال قابل قبول۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم مال خرچ کریں اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا